رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکے کے بڑے بڑے مشرکین صنادید نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور بات سننا چاہتے ہیں، جو آپ کا پیغام ہے اللہ کی طرف سے وہ ہم سننا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی آتے ہیں تو یہ میلے کچیلے، یہ پسینوں والے، یہ ہمارے غلام بگوڑے بھاگے ہوئے یہ بیٹھا رہتے ہیں، تو کوئی وقت ایسا مقرر کرو کہ ہم آئے اور یہ نہ ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس طرح ارادہ فرمایا کہ جس دن یہ لوگ آئے تو اس دن صحابہ سے کہہ دوں گا کہ تم اٹھ جاؤ، چلے جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ یہ کافر اور مشرک جو آئیں گے تو ان سے میری بات ایمان کے بارے میں ہوگی، اور میرے صحابہ تو ایمان لا چکے ہیں، ان سے بات اعمال کی ہوتی ہے، اور ایمان کی بات اعمال سے زیادہ ضروری ہے، لہذا کچھ دیر کے لیے وہ نہ آئے اور یہ لوگ آئے۔ حضرت نے صرف ارادہ فرمایا، مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس پر کبھی بھی عمل نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ جو آپ کے ساتھ ہو چکے ہیں اور ایمان اخلاص کے ساتھ لا چکے ہیں، ان کفار کے لیے ان کو کبھی بھی نہ ہٹائے، میں اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول نازل فرمایا، اصول بھی ٹکر جاتے ہیں، وہ یہ کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہو چکے ہیں، یہ بن چکے ہیں، ان پر آپ کی محنت مؤثر ہے، اور وہ جو آنا چاہتے ہیں وہ وقت ضائع کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں۔ تو اپنوں پر محنت کرنا وہ یقینی فائدہ مند ہے، اور غیر پر محنت کرنا احتمال ہے کہ فائدہ ہو جائے اور نہ بھی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں الیقین لا یزول الا بمثلہ، فقہا نے اصول اور قانون لکھا ہے کہ یقین تو یقین کے لیے چھوڑ سکتے، غیر یقینی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ تو آپ کے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر باش غرباء و مساکین، اور آپ کے لیے در بدر ہونے والے، اور آپ کے لیے سارا جہان اور اس کی حلاوت قربان کرنے والے، ان کو آپ ہٹاتے ہیں، کیسے ہٹائیں گے؟ آگے کیا فرمایا؟ آپ سے ان کا کوئی حساب نہیں مانگوں گا، اور پھر فرمایا اب جب یہ لوگ آ جائے تو السلام علیکم کرو، میرا سلام کہو ان کو، آپ کے صحابہ کو میرا سلام کہو۔ جب صحابہ آئے تو حضرت آنسو سے رو اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور مجھے پابند کیا ہے کہ میں کسی کے لیے بھی تم کو اپنے پاس سے نہ ہٹاؤں۔ قدر زر زر گر شناسد قدر جوہر جوہری، قدر گل بل بل شناسد قدر دل دل رالی۔ صحابہ کرام کے مقام اور منزلت کا اندازہ قرآن سے ہوتا ہے۔ لوگ تاریخ کے ترازو میں صحابہ تولتے ہیں، تاریخ کا نہ باپ معلوم ہے نہ ماں معلوم ہے کہ کب لکھی گئی اور کس ماحول میں لکھی گئی ہے، اور سچے نے لکھی یا جھوٹے نے لکھی۔ اس لیے قرآن اور سنت کا کوئی مسئلہ تاریخ پر موقوف نہیں ہے، الحمدللہ۔ کاش کے صحابہ کے مقامات اور منازل پر قلم اٹھانے والا صحافی اور انشاء پرداز پہلے قرآن کو دیکھ لیتا اور حدیث اور سنت کو دیکھ لیتا، تو وہ اس کا قلم اور اس کی تحریر، اس کا بیان اور اس کی تحقیق وہ اسلامی حدود میں رہ کے رہ جاتی اور امت کے لیے سودمند ہوتی۔